دیکھیں فرقہ واریت ختم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ آپ کا سوال ہے نا. تو پہلے میں بتا دیتا ہوں غلط طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جو غلط طریقہ ہے تو اس سے اوائڈ کریں گے تو صحیح طریقہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. غلط طریقہ یہ ہے کہ آپ فرقوں کے نام لیں، فلانا ایسا، ڈمکانا ایسا، فلانے کی کتاب میں یہ تو فلانے کی کتاب میں یہ تو فلانے نے یہ بولا تو فلانے نے یہ بولا. لیول تو یہ لگے گا کہ فرقہ واریت ختم ہو رہی ہے، لیکن اس سے بڑھے گی. ٹھیک ہے. نفرتیں پھیلیں گی ایک دوسرے پر، لوگ آپ کے بھی عیوب تلاش کریں گے، اور جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے، یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ فرقہ واریت ختم کا مفہوم کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے فرقے سچی مچی میں ختم، ان کا وجود ہی ختم ہو جائے، تو یہ ایک لا حاصل محنت ہے جو نہیں ہو سکتی. صحیح حدیث ہے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ایک جہنمی. حقیقت میں یہ فرقے ختم ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار، تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے. ہم نے تو ابھی یہ دیکھنا ہے ان 73 میں جنتی کون سا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو فوکس کریں اور اس کے دلائل کو آپ ایک آسان انداز میں، مدلل انداز میں لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. نبی نے فرمایا کہ 73 فرقے میں مان علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہے. تو ہم نے قرآن سنت کی وہ تشریح کرنی ہے جو صحابہ سے میچ کرتی ہو، اجماع امت سے میچ کرتی ہو. کوئی بھی ایسا مسئلہ ہم نے بیان نہیں کرنا کہ قرآن حدیث کی ایسی تشریح آپ لے کر آ رہے ہیں کہ جو اسلاف سے ہٹ کرو. جامع ترمذی کی ایک روایت، اس کی سند میں کلام ہے لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے، بالکل درست ہے. ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد والی سند درست ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. لیکن وہ فرقہ نہیں ہے، وہ الجماع. اور ترمذی کے الفاظ ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. جی نبی الاسلام اور ان کے صحابہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے یا مسلم تھے؟ ہاں مسلم تھے. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم اپنے باپ کی ملت کی، جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلم انڈورس کر دیا. یہاں پہ مسلم صفت کے طور پہ نہیں آیا، اسم کے طور پر آیا، سماکم المسلمین. تو کیا نبی الاسلام اور ان کے صحابہ یہ کچھ تھے جو یہ ہیں؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرک تھے اور مشرک نہیں تھے. اور ہمارے نبی بھی ابراہیمی ہیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے نبی آپ بھی اناؤنسمنٹ کریں کہ آپ بھی مسلم ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، وہ تو مسلم تھے. اور جو ان سے ہٹا ہوا ہے، پھر قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لاکھ وہ نعرے لگاتے رہے آپ کے نام کے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. تو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقے بن جائیں گے تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا. سرکار کسی حدیث میں نہیں ہے فرقہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ. فرقہ تو جہنم میں ہی جائے گا. نبی علیہ السلام ان کے صحابہ اور اہل بیت کیا فرقہ تھے؟ فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. جو درخت سے ٹوٹ کر پتا الگ ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے. درخت تو اپنی اصل ہے، اصل تو مسلم تھا، فرقے تو آپ لوگوں نے بنائے. انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے، دیوبند اور بریلی. خانہ کعبہ شریف کو 400 سال تک بدعت سے بھر کے رکھا، جب چاروں اماموں کے نام کے اوپر ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہوگا 4 مسلح ڈال دیے. 400 سال تک، 1517 سے 1917 تک سلطنت عثمانیہ.
اور پھر اللہ نے ایسے اٹھائے ہیں, اب قیامت تک دوبارہ نہیں انشاءاللہ 4 مسلح ڈلتے, کیونکہ حنفیوں کے ہی 2 مسلح بن گئے ہیں, بریلوی اور دیوبندی. ہاں ایسی اللہ نے کمر توڑی ہے اللہ کے فضل سے. باقی ہم نے جو کچھ کیا آپ کو پتا ہے, پچھلے 1000 سال میں اتنی عزت نہیں کمائی تھی انہوں نے جتنی ان 10 سالوں کے اندر انہوں نے ذلت کما لی ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سرکار ہمارا تو ایک نعرہ ہی ان کے سارے بابوں کو لے جاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یعنی تیرے بابے اللہ رسول کے مقابلے پہ, ہمارے مقابلے پہ نہیں. ہم تو اپنے سے مقابلہ کرتے ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں ہمیں کروانے کی. اللہ کے بندو, عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے نام کے اوپر. سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, اور پھینکی کہاں جا کے؟ دیوبند میں اور بریلی میں, اجمیر میں اور بغداد میں. غدار ہو تم لوگ, اپنے نبی کے غدار ہو. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب بزرگوں کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتے ہیں, اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو ورنہ وہ تمہارے سچے کو کہیں گے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. جی سرکار یہ آیت آپ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں, یہ تو کافروں کی بات ہوئی ہے, غداروں کی نہیں ہوئی. تم کافر بن جاؤ, عزت سے تمہارے ساتھ ڈیل کریں گے. ابھی بھی نام لیتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب, احمد بریلوی صاحب, اس سے بڑا کیا اور ٹائٹل دیں؟ تم تو دوسرے کے بزرگوں کو مرحوم کہتے ہو, اپنے کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو. تمہاری عیاریاں اور مکاریاں ہمیں نہیں پتا, آپ میں سے نکل کے آیا ہوں میں, مجھے سب کچھ پتا ہے. اپنا تو حال تم لوگوں کا یہ ہے. غداروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا. ہاں تم آج اعلان کر دو کہ اللہ رسول کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں, ٹھیک ہے. جس طرح ہم ہندوؤں, کرسچنس, جیوز کے بڑوں کے نام ہم احترام سے لے کے علمی اختلاف کرتے ہیں, تم سے بھی کریں گے. اگرچہ میں یہی کر رہا ہوں, میں نے کوئی اسام الارمین یا المحنت کی طرح ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نہیں نکالا. چندے تمہیں دیتا ہوں, نمازیں تمہارے پیچھے ہم پڑھتے ہیں. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں کھولا, اپنی جیب سے میں کھلاتا ہوں. ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کرو گے تم لوگ؟ اور آ کے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہو. جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 73 فرقے بن جائیں گے. تو ایک جنت, ایک فرقہ نہیں سرکار, ایک جماعت. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ حق پہ قائم رہیں گے. اور امام بخاری نے اس حدیث پہ باب باندھا ہے ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے, ڈگری والے مولوی نہیں. جس ڈگری کی یہ اوقات ہو کہ بریلویوں کا بڑا دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہو, اور دیوبندیوں کا بڑا بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہو, اس ڈگری کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ اوقات ہے ڈگری کی. تو نبی علیہ السلام نے تو ڈرایا تھا کہ فرقوں میں نہیں پڑھنا. اللہ کے نبی قرآن کے خلاف چل سکتے تھے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. یہ تو آپ نے پروفیسی کی تھی کہ امت میں فرقے بنیں گے, تم نے حصہ نہیں بننا. جس طرح کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو ایسا لباس پہنیں گی چست یا باریک, گویا کہ ننگی ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی عورتوں کو ہم ننگا لباس پہنائیں؟ یہ ڈرایا گیا تھا, وہاں پہ بھی ڈرایا گیا تھا کہ فرقوں میں مت بٹنا اور اللہ کی رسی کو پکڑ لینا. کہتے ہیں جی رسی میں دیکھیں جی کتنے ریشے ہوتے ہیں, ایک ریشہ جو ہے وہ اللہ کی محبت کا ہے, ایک رسول کی محبت کا, ایک صحابہ, ایک اہل بیت, ایک بابے بھی بیچ میں ڈالے ہوئے. لے جاؤ بابے تو اپنے, جاؤ دبو انہوں جا کے. قرآن اللہ کی رسی ہے. غدیر خم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے خود فرما دیا. مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہے. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے. تم اسے پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا.
اور زید بن ارقم کہتے ہیں پھر حضور کہتے رہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اتنی زیادہ تعریفی کلمات کسی حدیث میں قرآن کے لیے نہیں آئے جو غدیر خم میں آئے. اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی. یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کدھر کھڑے ہیں؟ سرکار انجینئر صاحب ادھر کھڑے ہیں جدھر اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے غدیر خم پہ. کوئی ہماری طرح قرآن کی توحید بیان کر کے بتائے اور کوئی ہماری طرح اہل بیت کا دفاع کر کے بتائے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقے نے ایک ایک چیز پکڑی ہے، وہ اس پہ خوش ہے. بریلویوں نے عشق رسول کے نام کے اوپر امت کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، دیوبندیوں نے عشق صحابہ کے نام کے اوپر، اہل حدیث نے توحید کے نام کے اوپر، اور شیعہ نے محبت اہل بیت کے نام کے اوپر. بس وہ ایک ٹکڑوں میں دین لیا ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر خوش ہیں. ٹوٹل دین یہاں سے اللہ کے فضل سے بیان ہو رہا ہے. لہذا مفتی صاحب انجینئر کو نہ چھیڑیں. ہاں میں وہ نہیں ہوں کہ میں ڈر جاؤں گا کہ فلانے نے کہتا. دیکھیں پاکستان میں جن غنڈے اور بدماش قسم کی تنظیموں کے علماء کا نام بھی کوئی نہیں لیتے نا، میں ان کی منجی ٹھوکتا ہوں کیمرے میں، اور دبکتے ہیں، دوبارہ بولتے نہیں ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس نے چپ نہیں کرنا اور بے عزت کرے گا، چھوڑے گا نہیں، ہمیں یقیناً نہیں چھوڑے گا. نہ تم لوگوں نے غداری کی ہے اس دین کے ساتھ، تمہاری موت لکھی ہوئی ہے علمی طور پہ اس پلیٹ فارم کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہو چکی. کل تک جن بزرگوں کا نام لوگ احترام سے لیتے تھے آج میمز بن رہی ہیں. ہاں لوگ ہنستے ہیں واقعات سن کے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور پھر صراط الذین انعمت علیہم کا دھوکہ دیا ہوا ہے. پہلے تو پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کو کھا جاتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، راستوں پر نہیں جی چاروں ہی حق پہ ہیں. نہیں، حق کا راستہ تو ایک ہے. قرآن میں ہمیشہ گمراہی جو ہے نا وہ جمع کے سیغے سے آئی ہے. من الظلمات الی النور، گمراہیوں کے اندھیروں سے روشنی کی طرف. روشنی سنگولر کے سیغے میں، انوار نہیں آیا، نور. یہاں تم نے جو ہے وہ اماموں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے. اماموں بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا. جس طرح جیزس کرائسٹ کے ساتھ کرسچنز نے کر دیا. جیزس کرائسٹ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. الحمدللہ تم لوگوں نے یہ کام کیا. تو اہدنا الصراط المستقیم کی ڈیفینیشن تمہارے بابے کریں گے یا اللہ کے محبوب علیہ السلام کریں گے؟ ہاں، یا اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کرنے والے لوگ کریں گے؟ تو آؤ اللہ کے نبی سے پوچھ لو. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، سنن دارمی میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی اور پھر سیدھی لکیر پہ یوں انگلی رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم. فَاتَّبِعُوهُ، پس اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ارد گرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ. یہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 تلاوت کر کے فرمایا کہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے اور ارد گرد ٹیڑھے راستے ان سے بچنا. اور مزے کی بات، اس کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے 2 ٹیڑھی لکیریں دائیں کھینچی، 2 بائیں، کتنی ہوگی؟ 4، یعنی 4 ہوئی. ہاں 4 ہوئی. اور فرمایا کہ درمیان والا میرا راستہ حق پہ ہے. تو اڈی تعریفاں کر کے گئے نے اللہ دے فضل نال. یہ ہے صراط مستقیم. تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. ان لوگوں کے راستے نہیں،
بلکہ راستہ ان لوگوں کا، یعنی صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کسے دیتا ہے؟ نبی کو یا غیر نبی کو؟ نبی کو. تو نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں صحابہ اور اہل بیت، وہ ہوتے ہیں انعام یافتہ لوگ. صراط الذین انعمت علیہم جو سورہ النساء میں آیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صحابہ اور اہل بیت کیا اپنا کوئی راستہ بنا کے چلتے ہیں یا وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں؟ ہاں. تو پھر صراط مستقیم تو نبی کا راستہ ہوا. ان لوگوں کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ وہ تو فالوورز ہیں. امام تو وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، جو ہمارا روحانی باپ ہے. کہتے ہیں انجینئر صاحب کو اپنا ابا ہی نہیں مل رہا. ایک آدمی کہتا ہے میں ثابت کروں گا تیرا ابا شریف آدمی نہیں تھا، ہے بھائی؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ میں اس کے ابا کو کہوں گا نا کہ ٹھیک ہے اگر میرا ابا شریف نہیں ہے تو تیرا بھی شریف نہیں ہے، تاکہ بےزتی ہو تو دونوں کی برابر ہو نا. تم اپنے ابا کو مارکیٹ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہو اور ہم اپنے ابا کی دفاع میں لگے رہے، تو یہ جنگ، یہ مناظرے کا طریقہ نہیں ہوتا. ابا ابا جب کھیلیں گے تو آپ اپنے ابا کا نام بتائیں، میں بتاؤں گا کہ میرے ابا اللہ نہ کرے اگر چوری کا الزام لگتا ہے تو تمہارے ابا ڈاکو تھے، پھر مزہ آئے گا لڑنے میں. سرکار آپ نے اپنا ابا بدل لیا اور کتنے ابے بنا لیے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفیوں میں بھی بریلوی، دیوبندی، دیوبندیوں کے اندر بھی حیاتی، مماتی. ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی امت کے روحانی باپ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب تو میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے لیکن یہ ہے ادبی ہے. ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے اور تمہارے امام وہ ہیں کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا. کہتے ہیں جی بزرگ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں. زندہ آدمی اپنی شلوار اتارنے دیتا ہے؟ اب یہ گالی ہمیں تو کوئی نہیں دے سکتا. ہمارے نبی کے تو کپڑے نہیں اتارے گئے. ہاں وہ ابو داؤد میں حدیث موجود، ترمذی میں موجود، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہ اونگ طاری ہو گئی اور اسی میں ایک غیبی آواز آئی. یہ والی نہیں جو کہتے ہیں آواز آئی، نہیں، خواب میں، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں جو خواب ہیں. وہ خواب کی حالت میں وہ غیبی خبر آئی کہ نبی علیہ السلام کو ان کے کپڑوں کے سمیت غسل دیا جائے، کیونکہ صحابہ ڈرتے تھے. تمہارے اماموں کی شلواریں اتری ہیں جب وہ مرے ہیں اور ہمارا امام وہ ہے جسے کپڑوں سمیت غسل دیا گیا. ہاں لاؤ کوئی ہمارے امام جیسا امام. ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہہ کے ہے نہ کبھی بے راہ چلے. اچھا یہ ساری باتیں کریں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے اماموں نے بھی تو نبی کا ہی راستہ دکھایا. واہ! ایک کہتا ہے فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی، دوسرا کہتا ہے فاتحہ پڑھو اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو. واہ واہ! جاؤ گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے کے جاؤ، پہلی پیشی پہ تمہیں فارغ کر دیں گے. جی اسی بڑی نہر سے یہ ساری نہریں نکلی ہیں. یار یہ ہوتا ہے کہ نہر میں دودھ بہ رہا ہو اور ایک نہر کے اندر سرکہ نکلا ہے، دوسرے میں تیزاب نکلا ہے، تیسرے میں شراب نکلا ہے. اگر یہ نہریں وہیں سے نکلی ہوئی ہیں تو دودھ ہی ہونا چاہیے تھا سب میں. بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس. ہمیں باتیں کرتے ہیں آپ لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس شخص کے ساتھ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے اس کے کہ ان کا نام بیچ رہے ہو تم لوگ. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جن کو تم رجال اللہ کہہ رہے ہو نا وہ بھی بیچ کے کھا گئے. رجال اللہ تھے صحابہ، اہل بیت جو حضور کے مخلص ساتھی تھے، وہ تھے صراط الذین انعمت علیہم. اس کے بعد تو ہر فرقے نے اپنا بابا بنایا ہوا ہے. اور آپ کو جتنا اپنا بابا پیارا لگتا ہے نا اتنا ہی دوسروں کو اپنا بابا پیارا لگتا ہے اور آپ کا اتنا ہی مردود منوس لگتا ہے. منوس لگتا ہے دیکھنے سے. کہتے ہیں دیکھ لیں شکلیں ہی منوسوں والی ہیں ان کی. ایک مونچھے چٹ کیا ہوا سخت ٹوپی والا بندہ کسی سبز پگڑی والے کو دکھائیں کہیں گے شکل سے نجدی لگتا ہے. اور ایک گرین پگڑی والا وائٹ کپڑوں میں بندہ دکھائیں کسی دیوبندی کو کہیں گے شکل سے بدعتی لگتا ہے. اور بوتھیوں سے فیصلہ کرتے ہو. پھر وہ پی کے فلم ٹھیک بنی ہوئی ہے، بالکل تمہارے بارے میں ہی بنی ہے، صحیح بنائی ہے انہوں نے. تم لوگ اس قابل تھے کہ تمہیں اس طریقے سے ہی بات سمجھائی جاتی. باتیں ہمیں کرتے ہو صراط الذین انعمت علیہم. تمہارا کوئی لینا دینا ہی نہیں
ہم بتاتے ہیں انعمت علیہم کون ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. کتنا روب ہے. مسجد نبوی کے اندر حضرت حسان ابن ثابت نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں. امیر المومنین وہاں سے گزرے, صرف دیکھا, غصے سے بولے کچھ نہیں. اور حسان ابن ثابت جو شاعر ہے, جو دلیر بھی نہیں ہوتے, کہا عمر اس طرح نہ دیکھ, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا, میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سنایا کرتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے سے حضرت عمر نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. انہیں پتا تھا یہ اسی صورت میں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ہو, کیونکہ قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, حکمران کی بھی, لیکن ایبسولوٹ نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تنازع ہو جائے اولو الامر کے ساتھ تو معاملہ پلٹاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. لیکن وہ یہ کام کرے گا جو اللہ پر ایمان لانے والا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہو, یعنی مسلمان ہوگا جو معاملے کو اس طرف پلٹائے گا. اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے. سورہ النساء آیت نمبر 59. حضرت حسان نے جب یہ بات کی, حضرت عمر تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گواہ لاؤ. ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے گواہی دی کہ اے امیر المومنین, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہ صرف نبی الاسلام ان سے نعتیہ اشعار سنتے تھے, بلکہ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, جو قرآن میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم کی اللہ نے مدد کی روح قدس کے ذریعے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے. سرکار اس ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے, پورے کے پورے تمہارے بابوں کے فرقے فارغ ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ حضرت عمر اتنی بڑی پرسنالٹی ہو کے, خلفائے راشدین میں سے ہو کے, انہیں نہیں پتا تھا کہ مسجد میں نعتیہ اشعار پڑھنا سنت ہے. اگر تمہارے امام سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی تو تیرا امام تے شاہی کوئی نہیں, میرے عمر سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا امام تے شاہی کوئی نہیں. جی ان سے کوئی حدیثیں کیسے چھپی رہ گئی ہوگی؟ پہلا رزلٹ, کتنا خطرناک رزلٹ. کہتے ہیں انجینئر صاحب وہ باتیں کرتے جو کسی نے نہیں کی. سرکار کرتے تھے پہلے لوگ, پہلے یوٹیوب حافظہ اللہ, واٹس ایپ دامت برکاتم عالیہ, ہاں آیت اللہ, فیس بک نہیں ہوتے تھے, اور حکمران ایسے لوگوں کو قتل کروا دیتے تھے, ان کی آواز دبا دیتے تھے. یہ وجہ تھی. انجینئر پہلے بھی بڑے گزرے ہیں. دوسرا رزلٹ یہ نکلا کہ اگر امیر المومنین بھی ہو تو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ نے اس سے اختلاف کرنا ہے. اور تیسرا رزلٹ کہ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو سکہ اور صدوق سمجھتے تھے, جس طرح بعض روافض کہتے ہیں کہ ان کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے. یہ بالکل جھوٹ ہے. اس پہ الگ سے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی الاسلام نے, مولا علی نے روایت کیا اس حدیث کو. ایک قبیلہ کوئی قافلہ روانہ کیا, اس قافلے کے اوپر ایک انصاری کو مقرر کیا امیر کے طور پر. راستہ میں اسے غصہ آ گیا اپنے سب آرڈینیٹس پہ. اس نے کہا کہ آگ کا الاؤ جلاؤ. جب وہ الاؤ جل گیا تو اس نے کہا میں تمہارا امیر ہوں, میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں کود جاؤ. تو انہوں نے, اگر وہ مقلد ہوتے تو کہتے جی امام کے قول کی دلیل معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں, وہ انصاری صحابی اس کو جواب دیا باقی صحابہ نے کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے, تو آج ہمیں اسی آگ میں دوبارہ پھینک رہے ہیں, ہم یہ بات نہیں مانیں گے. ہم کون سے حنفی ہیں کہ بغیر دلیل کے ہی ہم بات مان لیں گے؟ سرکار اگر انصاری صحابی کی تقلید نہیں ہو سکتی قرآن و سنت کے خلاف, تو تیرے امام تشاہی کوئی نہیں. واپسی پہ مقدمہ حضور کے سامنے پیش ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس میرے بنائے ہوئے امیر کی بات مان لیتے نا تو جہنم کی آگ میں سیدھے جا کے نکلتے. اگر اللہ کے نبی کا بنایا ہوا امیر غلط بات کرے, رسول اللہ اسے آن نہ کریں, تمہارے بنائے ہوئے اماموں کو نبی علیہ السلام کہاں سے آن کریں گے؟
اور دوسری بات، جس امام مہدی نے قرب قیامت میں تھوڑے سے عرصے کے لیے آنا تھا اس کا ذکر تو موجود ہے ابو داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر، مشکات کے اندر، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد بن عبداللہ المہدی ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ جس نے اینڈ پہ تھوڑے عرصے کے لیے آنا ہے اس کے بارے میں حدیثیں ہیں، اور جن اماموں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا ان کے بارے میں تو ہزاروں حدیثیں ہونی چاہیے تھی۔ جاؤ کوئی لے کے آؤ، کوئی بھی نہیں، وہ تمہارے بنائے ہوئے امام ہیں اور ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کو اس امت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بتایا، لیکن حنفیوں کو سلیکٹو سٹڈی کروائی جاتی ہے۔ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اماموں کی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے، اندھی تقلید نے۔ انہوں نے یہاں تک حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اماموں نے تو خود فرمایا تھا کہ اگر ہمارے قول کی دلیل معلوم نہ ہو تو آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا۔ امام حنیفہ کا قول، شافعی کا، مالک کا، ام بن حنبل کا، امام مالک کا وہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو، اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی الاسلام کے جن کی قبر مدینے میں ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ نے نقل کیا ہے اس کے اندر، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی شاہ ولی اللہ حنفی تھے۔ شاہ ولی اللہ تو تھوڑی منجی ٹھوک کے گئے نا، سارے نے منجیاں ٹھوکیاں لیکن وہ کتابیں لکھیاں رہ گیا۔ انجینئر صاحب اس لیے بدنام ہوئے ہیں کہ وہ لا کے آپ کے سامنے رکھ دیے انہوں نے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا ایٹیچیوڈ تھا، اور نبی الاسلام نے اس موقع پہ پھر فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ اندازہ کریں، نبی الاسلام تو یہ بتا کے گئے ہیں رجال اللہ۔ اور ایک اور حدیث جو آپ کو تو بری لگے گی لیکن میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ وہ آپ کے ماموں سے متعلق ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کعبے کے سائے میں بیٹھے میں اور اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک تابعی داخل ہوتا ہے جو انجینئر صاحب کی ویڈیو سے متاثر تھا، عبد الرحمن بن عبد الرب کعبہ، اور وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور ناحق لوگوں کو قتل کریں، اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو مت قتل کرو۔ اب ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا زاد معاویہ ابن ابی سفیان کی بات مانیں کہ جو حکمران ہے؟ اس نے نہیں آگے سے کہا مشاجرات صحابہ ڈسکس نہ کرو، تم تو ہے ہی تابعی ہو، یقیناً تمہیں انجینئر نے گمراہ کیا ہوگا۔ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے کہا معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں چلائے، اور جس میں وہ اللہ کے خلاف چلائے تم اس کی مخالفت کرو۔ اندازہ کریں، یہ نا اپنے ماننے والوں کو شاہ دولہ کا چوہا بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مقلدین ہیں نا یہ آنکھیں بند کر کے چلے اور ہم ان کے رجال اللہ بن جائیں۔ نہ بول جاؤ، کام پہ گئے تھوڑے نال، ہن میمز بنن گے صرف۔ کیا نبی الاسلام کی یہ تعلیمات تھی؟ سرکار یہ تو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے کتاب و سنت کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے اپنے نبی کی تربیت کرتے ہوئے، اے نبی علیہ السلام جب کافروں سے بحث ہو تو ان سے کہو اگر یہ کوئی بات نہیں مانتے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، قرآن کو اگر نہیں مانتے قرآن سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے وہ لے آؤ، انبیاء کے آثار موجود ہوں وہ لے آؤ، ان میں سے بتاؤ جو تم نے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں اگر تم سچے ہو۔ اس میں علم بھی آ گیا اور کتاب بھی آ گئی۔ یہ کہتے ہیں جی علمی کتابی کہتا ہے، جی قرآن میں لکھا ہوا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم۔ تو میں نے بھی یہی عرض کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، قرآن سے ثابت ہو گیا۔ نہیں وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، ہمارے بزرگوں کی تو بڑی خدمات ہے، آپ ان کا خدا ہی اور مانتے ہیں۔ جناب یہ محاورتاً بات ہے، وہ
وہ کیا کافر بھی ہمارے ہی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں آپ لوگ مان رہے جو شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کانٹیکسٹ میں ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کوئی کافر نہیں مان رہے آپ کے بابوں کو، لیکن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات نہیں پہنچائی امت تک جو پہنچانے کا حق تھا. نہیں، وہ تو رجال اللہ تھے. رجال اللہ تو صحابہ اور اہل بیت ہے، وہ کہاں سے رجال اللہ آگے جو مخالفین ہیں؟ نہیں، آپ کا تو علم اتنا نہیں، آپ کیسے ان کو جج کر سکتے ہیں؟ جناب اس لیے ہم جج کر سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت میں یہ تعلیمات ملی ہیں کہ آپ نے جج کرنا ہے. کیونکہ بزرگوں کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں نا قرآن و سنت میں، وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں، بزرگوں، جوگیوں کو خدا مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اور اس کی تشریح وہ جامع ترمذی کی حدیث ہے جو سلسلہ حدیث صحیحہ میں البانی لے کے آیا ہے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے تقلید کے خلاف کہ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی، تو قرآن میں اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا بتاؤ جب تمہارے علماء اور یہ بزرگ تمہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف جو فتوے دیتے تھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے، تو کیا تم بغیر دلیل کے ان کی بات کو مان نہیں لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی نبی الاسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عدی بن حاتم اگرچہ تو عالم دین نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے عالم دین کی بات کو کتاب و سنت پہ چیک کر لیا کر. یہی مطلب ہوا نا، کیونکہ عدی بن حاتم تو فالوور تھے. یعنی آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام یہی بات کر رہے تھے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ہاں عدی بن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کی تعلیمات اور ہے اور تمہارے بابوں کی بتائی ہوئی تعلیمات اور اس کے لیے ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں چیک کرنا ہے. یار آج تک کسی گورے نے نہیں کہا کہ جناب میں اپنی مرضی سے ڈکشنری لکھوں گا. بھرے مجمع میں بھی آپ کسی کی غلطی نکال دینا کتاب کی روشنی میں، وہ تھینک یو کہتا ہے، اور مولوی کی غلطی نکالے وہ کہتا ہے پھینک دیو. یہ تو اپنی کتابوں کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہیں جتنے کہ فزکس کے پروفیسر اپنی فزکس کے ساتھ مخلص ہیں. ان کو ڈگریوں کا خمار ہی نہیں جا رہا، اور وہ خمار کے بریلویوں کا عالم دیوبندیوں کے نزدیک مشرک اور دیوبندیوں کا عالم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول. ایک عام بریلوی بھی منہ پھٹ کے ان کو کہتا ہے یہ تمہاری ڈگری کی اوقات دکھاتا ہے وہ. اور ہمارے نبی نے ہمیں کیا ڈگری دی؟ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت بھی آتی ہو. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک حدیث ہے، یہ بھی حدیث بخاری میں ہے، بخاری میں ایک اور حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 دن سے جو تیرا مہمان انسانی شکل میں آ رہا تھا وہ شیطان تھا، جھوٹا تھا، لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ڈگری لے کے آ. مجھے بتائیں اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، تو آپ اس سے اس کی ڈگری مانگیں گے یا آیت پڑھیں گے؟ اور اگر وہ کہ میرے پاس ڈگری نہیں، آپ کہیں کہ چونکہ ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں قرآن کی آیت بھی نہیں مانتا، تو آپ تو کافر ہو جائیں گے. اور دوسری طرف ان کا حال ہے کہ غیر مسلموں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی فلاں غیر مسلم نے نبی علیہ السلام کے اوپر اتنی شاندار کتاب لکھی ہے، اس کے پاس تو ڈگری کوئی نہیں ہے، اس نے تو خود اسٹڈی کر کے لکھا نا. تو کیوں مثالیں دیتے ہو ان کی؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہاری منجی نہیں ٹھوکی. مثالیں دیتے ہیں نا جی. ان کے پاس کون سی ڈگریاں ہوتی ہیں؟ اور ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ یار تمہارے بڑے کیا ان کے بڑے بھی جو کچھ بلنڈر کر کے گئے، آج ہمارے بچے جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ یار فلاں یہ کر گیا، فلاں آدھی حدیث لکھ کے چلا گیا، فلاں یہ کر کے چلا گیا. پرانوں کی بھی اوقات کھل گئی ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کے سامنے اور وہ لوگوں کے سامنے کھول رہے ہیں. تو
اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے, سیدھی سی بات ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے بابوں سے دستبردار ہو جاؤ اور اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کرو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.